بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ احادیث میں یمن کا تذکرہ اور موجودہ صورتحال۔ سوال: یمن کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال فرمائے۔ جواب: اس وقت یمن کی جو موجودہ صورتحال ہے، ایک طرف حوثی ہے، دوسری طرف سعودیہ کی حمایت یافتہ منصور عبد ربی کی حکومت ہے۔ یہ سب فتنہ ہے۔ اس بارے میں جو روایت ہے اس کے الفاظ یہ ہے کہ یمن اور حجاز والے ہم باہم لڑیں گے، اور یہی صورتحال چلتی رہے گی کہ وہ یوں کہیں گے کہ فلاں شخص کو امیر بناتے ہیں، نہیں، اس کو نہیں، بلکہ اس کو بناتے ہیں۔ اس دوران آسمان سے ایک آواز آئے گی جو نہ جنات کی ہوگی نہ انسان کی، کہ نہ اس کو امیر بناؤ نہ اس کو، بلکہ فلاں کو امیر بناؤ۔ وہ شخص ایسا ہوگا جو نہ اس جماعت سے تعلق رکھتا ہے جو سعودیہ کی حمایت یافتہ ہے، اور نہ ہی حوثیوں سے۔ وہ اس پر خوش ہوں گے اور وہ یمنی خلیفہ ہوگا۔ بہرحال آخر میں یمن کے اندر امن و سلامتی کی صورتحال مدخوش ہوگی۔ سیاسی تنازعات چل رہے ہوں گے، جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ وہ اس طرح امام مہدی کی قیادت کے لیے تکوینی طور پر تدبیر فرما رہے ہیں۔ اہل یمن امام مہدی کے وزراء کہ امام مہدی علیہ السلام کے وزراء یمنی ہوں گے، جب اس وقت عرب اقوام میں بظاہر اہل یمن کی کوئی خاص حیثیت نہیں۔ جواب: واقعی یہی بات ہے۔ خلیج والوں کے مقابل یمن والوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس بارے میں ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ تمنا کی تھی کہ ایسے وقت میں وہ یمن والوں میں سے ہوں گے اور ان کے ساتھ خروج کرے، کیونکہ غلبہ اہل یمن کو حاصل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ صورتحال میں یمن والوں کو غلبہ کس طرح حاصل ہو۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جنگ اسی طرح جاری رہے گی یہاں تک کہ یمن والے حجاز میں داخل ہو جائیں گے اور آل سعود سے مکہ و مدینہ اور سب کچھ لے لیں گے اور امام مہدی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیں گے۔ لیکن یہ خیال درست نہیں، بلکہ یمن والوں اور حجاز والوں کے درمیان کوئی معاہدہ ہوگا اور پھر ان دونوں کے مابین لڑائی ہوگی، اور اس لڑائی میں یمن والے مظلوم ہوں گے کیونکہ انہوں نے طرح طرح سے ذلیل کیا جا رہا ہوگا، کبھی جلاوطن کر کے تو کبھی ان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر کے، جیسا کہ آپ پچھلے 60-70 سال سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے سعودیہ کا ہاتھ ہے۔ مذکورہ جنگ اور حوثیوں کی بغاوت کے پیچھے بھی انہی کی شرارت ہے کہ ایک طویل عرصے سے وہ اہل یمن کے معاملات میں مداخلت کر کے انہیں ذلیل کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل یمن کا پلہ اس طرح باری کر دیں گے کہ سعودیہ کے جو سرحدی علاقے جیسے نجران، جیزان، عسیر وغیرہ، جن کے باشندے اہل یمن سے وابستگی رکھتے ہیں، اہل یمن ان علاقوں میں داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ روایت میں ہے کہ وَيَسِيرُونَ إِلَيْهِمْ، یعنی وہ اسی طرح چلتے چلتے حجاز میں داخل ہو جائیں گے، لیکن اس کا یہ داخلہ سرحدی علاقوں تک محدود رہے گا، کیونکہ حدیث میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مکہ و مدینہ اہل یمن کے ہاتھ میں چلے جائیں گے اور وہ امام مہدی کو منتخب کریں گے، بلکہ